دیکھیے ان انگوٹھیوں سے علماء بہت سارے بڑے بڑے کام بھی لے لیتے ہیں. رہبر معظم کے متعلق پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی. اچھا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایرانی علماء کا تذکرہ، یعنی لوگ تو آج کل انہوں نے ایران عراق اور نہ اس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے، خود سے خود ساختہ ڈویژنز کر دی. لیکن بہرحال ایرانیوں کے اندر خصوصیت ہے جو کہ اور جگہوں پہ شاید حالات اتنے موافق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے علماء کی ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ ہمیں کبھی آپ کو تصویر دکھانے کے لیے مثلا ہمیں نماز کی تصویر اگر دکھانی پڑے بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں شیعہ پاکستان کے اندر جو نماز ہو رہی ہے، یہاں کے عالم کی کوئی بات، کوئی چیز ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، کوئی چیز پڑھی ہوئی نہیں ہے، کریٹ یعنی کوئی شخص کر کے اس طرح سے کچھ کر کے جس کے اوپر ڈالتا بھی نہیں ہے. تو وہاں کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، تو نتیجہ ہے کہ جس نے کام زیادہ کر کے ڈالا ہوا ہے اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے زیادہ آ جاتی ہیں. ورنہ ایسی کوئی ڈویژن ہمارے پاس نہیں ہے ایران عراق کے اندر کوئی تقسیم ہو علماء کی مراجع کی، ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال دیکھیے رہبر معظم جیسے میں نے کہا کہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، الگ الگ نگینے ہیں، الگ الگ نقوش ہیں، ان کے الگ الگ اثرات ہیں. رہبر کے 4 بیٹے، 4 مصطفیٰ، مجتبہ، محسن اور میثم. یہ 4 بیٹے، ان میں جو مجتبہ خامنئی، جب ان کی شادی کی بات چل رہی تھی، اچھا ان کی جو شادی کی بات جو چل رہی تھی وہ غلام علی حداد عادل ان کی بیٹی سے چل رہی تھی، جو پارلیمنٹ کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں اور صدارتی انتخابات میں بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن کچھ دن پہلے انتخابات سے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے. اچھا دونوں طرف کے بزرگ، لڑکے اور لڑکی، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو غیر محسوس انداز میں اسکول میں اس طرح سے پسند کیا جائے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ نامنظور ہوتا ہے تو لڑکی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. یہ دونوں بزرگوں نے طے کیا، جب یہ لوگ خود ہی طے کر رہے تھے چیز، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھا جائے. اچھا ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو جس طرح سے قربانی کے بکرے کی طرح سے بے رحمانہ طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کچھ اس کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں کیا، یعنی بالکل یعنی خود خواتین بلکہ اس انداز سے ریجیکٹ کر کے آتی ہیں. خود یعنی آپ کو ہی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے اور اس طرح سے کر کے، تو یعنی بہت شریفانہ طریقے سے کہ اس کے دل کے اوپر اس طرح سے اثر نہ ہو. اچھا اب بہرحال انہوں نے اس طریقے سے کسی غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھ لیا اور پسند کر لیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے، بہرحال لڑکی سے بھی مرضی معلوم کی گئی اور اس کی طرف سے بھی اوکے ہو گیا. اچھا اب رہبر جو ہیں دیکھا جائے تو یہ شادی بڑی شان و شوکت سے ہو سکتی تھی. اگر وہ شان و شوکت دکھانا چاہتے تو کون روکتا ان کو؟ یعنی ولی فقی کے اعتبار سے بحری، بری اور فضائی افواج کے کمانڈر بھی ہیں. ایران کے جو گیس، پیٹرول اور تیل وغیرہ کی جو آمدنی کا خمس ہے وہ بطور ولی فقی اس کے اوپر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ معاذاللہ ان کی اپنی پرسنل ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں. بطور ولی فقی لیکن اختیار ہے، اور اپنے کیونکہ بطور مرجع اپنے مقلدین کا خمس بھی ان کے پاس آتا ہے. تو دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر یہ خرچ کرنا چاہتے اور تظاہر کرنا چاہتے اور شان و شوکت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کوئی امر مانے نہیں تھا، نہ کوئی ایسی مخالفت. چند لوگ اگر اعتراض کرتے بھی تو بھول بھال جاتے کچھ عرصے. لیکن رہبر نے حداد عادل کو بلوایا، ہونے والے اپنے سمدھی کو، اور کہا کہ دیکھو میرے پاس فقط ایک گاڑی ہے، کچھ کتابیں ہیں، 3 کمروں کا ایک گھر ہے. ایک کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے، ایک کمرہ میرے گھر والوں کے استعمال میں ہوتا ہے.
اور ایک کمرہ حکومتی میٹنگز کے لیے مخصوص ہے. میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں بیٹے کو ایک الگ گھر لے کر دوں. تمہاری مالی حیثیت مجھ سے بہتر ہے. البتہ ایک گھر میرا ہے 2 منزلہ، جو کہ میں نے ایک 2 منزلہ گھر جو ہے کرائے کے اوپر لیا ہوا ہے، اور ایک منزل پر مشتبہ رہتا ہے اور دوسری منزل پر مشتبہ رہے گا اور دوسری منزل پر مصطفیٰ. اور تم یہ بات اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ وہ یہ سوچ کر نہ آئے کہ میں رہبر کے بیٹے سے میری شادی ہو رہی ہے تو اب تو میری زندگی بہت شان و شوکت کے ساتھ گزرے گی. میرا طرز زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے، یہ بات تم اپنی بیٹی کو بتا دینا. اور مشتبہ جو ہے یہ تو ویسے بھی قوم میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں ایک عام طالب علم کی سطح پر رہے گا. اچھا، رہبر کا ایک مکان آبائی گھر جو ہے یہ جنوبی تہران میں ہے. وہاں پر کچھ سیکورٹی خدشات ہیں تو مجبوراً سرکاری مکان میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور اپنا یہ آبائی گھر جو ہے یہ کرائے پر دیا ہوا ہے. اور اسی کے جو آتا ہے وہاں سے کرایہ، اسی سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں. تنخواہ کے طور پر ایک پائی بھی نہیں لیتے اور بیت المال سے ایک پیسے کی رقم جو ہے نہیں لیتے، اور نہ ہی رقومات شریعہ یا خمس وغیرہ اپنے اوپر استعمال کرتے. اچھا، اب جب حداد عادل سے بات ہوئی تو ان سے رہبر نے کہا کہ جو مشتبہ ہے اس سے بیٹی کے مہر کے سلسلے میں جو ہے وہ بات کرو. تو رہبر نے کہا کہ دیکھو، مہر کا اختیار آپ کی بیٹی کو ہے، جو بھی چاہے منتخب کرے. اچھا، میں ایک چیز اور بتا دوں بیچ میں، شاید آپ میں سے اکثر کو پتا بھی ہو. ایران میں ایک سسٹم ہے، وہاں کے پہلے سے رائج ہے، اس میں علماء اس کو بہت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر شادیاں اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان کن بھی بنتی جا رہی ہیں کہ سونے کے سکے مہر کے طور پر طے ہوتے ہیں. پہلے بتا دوں، ایک سونے کا سکہ تقریباً 300 امریکی ڈالر کے برابر ہوتا ہے. 300 امریکی ڈالر. آج کل 140 کا چل رہا ہے، چلیں 150 بھی لگائیں. میں سننے میں آ رہا ہے کچھ دنوں میں 180 بھی ہونے والا ہے، خدا نخواستہ. تو بہرحال اس ملک کا کیا حال ہوگا اس کے بعد. تو 300 امریکی ڈالر کے برابر سمجھیں، ایک لحاظ سے 40-45 ہزار کا ایک سونے کا سکہ. اور بہت سی جگہوں پہ کیا طے پاتا ہے مہر، مثلا 800 سونے کے سکے، 400 سونے کے سکے، 150. پھر اس کے بعد یہ ابتدان ہوتا ہے، پھر بارگیننگ وغیرہ ہوتی ہے جو بھی. اور اگر طلاق ہو جاتی تو وہاں کے عدالتوں سے عام طور پر، اچھا اس وقت تو شادی کر لیتے ہیں کہ بھئی آدمی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، اور طلاق حق طلاق لکھوایا نہیں جاتا کہ بھئی طلاق کہاں ہوگی. ظاہر ہے گڈ گیسچر میں ایک سب چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا اور دوسرے ملک جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے شرط کیوں نہیں رکھوائی تھی حق طلاق کو بطور وکیل تفویض کرنے والی. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ مہر نہیں، طلاق ہوتی اور مہر نہیں دے پاتا تو پھر اس کے بعد اس شخص کو جیل جانا پڑتا ہے. اکثر بلکہ ابھی طلاق نہیں بھی ہوئی بھی اور وہ مہر کا تقاضا کرتی ہے تو اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے جب ذرا لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو کورٹ میں جا کے کیس کر دیتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خاوند حضرات جیلوں کے اندر آج کل بند ہیں کہ انہوں نے مہر جو اتنا زیادہ بڑا ایکسپٹ اس وقت کر لیا تھا، نہیں دے پائے. تو عدالت کم سے کم 120 سونے کے سکے کا تو کم سے کم فائن اس کے اوپر کرتی کہ اتنے سبمٹ کراؤ گے تو چھوٹو گے، ورنہ نہیں. تو باقاعدہ وہاں ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے کہ جو کہ ڈونیشنز اور اس طرح سے کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے جو قیدیوں کو چھڑوایا جا سکے. خیر، تو میں بڑی تفصیل اس میں چلا گیا. تو رہبر نے کہا کہ اچھا وہاں ظاہر تمام آپ جو رسومات ہیں بالکل ایک تلوار چلا کے تو ان کو ختم نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں، یہ جو 800 400 اور اس طرح کے سونے کے سکے نہیں، صرف 14 سونے کے سکے تک اگر یہ مہر مقرر ہوتا ہے تب تو بات ٹھیک ہے، لیکن 14 سونے کے سکے سے زیادہ اگر آپ نے مہر کا تقاضا کیا تو ٹھیک ہے، آپ کو اختیار کر سکتے ہیں، دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہ پھر میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا.
اس سے زیادہ اگر مہر ہوا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے. یہ ایک لحاظ سے امر بالمعروف. اچھا ویسے دیکھا جائے تو اس کے اندر ویسا کوئی بطور حکم کرنا اور بھائی ایک مہر کا ایک عورت کا اختیار ہے کم یا زیادہ رکھ سکتی, دونوں پارٹیاں اگر ایکسپٹ کریں گی تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. تو رہبر نے اس لحاظ سے کوئی ان کو پریشرائز نہیں کیا, بلکہ کہا صرف اتنا کہ پھر کسی اور سے نکاح پڑھوا لیجئے گا, میں پھر اس کے بعد نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اچھا اب اچھا وہاں دوسری ایک اور بھی چیز ہے. آج بہت ساری اس طرح کی رسومات ایران کے لحاظ سے یہاں کی سے تو آپ واقف ہیں. شوہر و بیوی جو ہونے والے ایک دوسرے کو قیمتی تحائف کا تبادلہ یہ تقریباً واجب کے برابر ہے وہاں پر, اور عام معمولی تحائف نہیں, قیمتی ترین تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں عام طور پر. علماء وغیرہ کے خاندانوں میں شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن عام جو وہاں کا ایک ہے مسئلہ, اس پہ بہت کافی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح سے اس پہ قابو پایا جائے. تو اب مجتبہ جو تھے انہوں نے تو کہا کہ میں اچھا وہاں پہ کیا ہے, انتہائی قیمتی گھڑیاں, انتہائی قیمتی انگوٹھیاں, سونے کے زیورات اس طرح سے جو ہے وہ تحائف میں دیے جاتے ہیں. مجتبہ نے منع کر دیا کہ میں اس قسم کا کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہوں. رہبر معظم نے اس موقع پر کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی, یہ مجتبہ ہیں دونوں باپ بیٹے آپس میں مل رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی حداد عادل کو دی. کہا کہ کسی نے مجھے تحفے میں دی تھی, لیکن یہ انگوٹھی اب میں اپنی بہو کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اور کیونکہ مجتبہ, اور اس سے بھی میں یہ کہتا ہوں مجتبہ کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہ خریدے, بلکہ میری اسی انگوٹھی کو مجتبہ کو تحفے میں دے دے. اچھا اس لحاظ سے ایک بہت بڑے مہر کے اعتبار سے جو وہاں کا وہ تھا وہ ختم کیا, اور اس انگوٹھی کے ذریعے انتہائی قیمتی جو تحائف تھے اس کو, اس رسم سے بالکل نجات اس انگوٹھی نے وہاں پہ اس لحاظ سے بہت کام کیا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ حداد عادل سے یہ بات طے ہوئی کہ جناب اب یہ شادی ہوگی کہاں. تو کہا کہ اگر تم کسی, رہبر نے کہا کہ کسی بڑے جگہ پہ اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے, لیکن پھر میں شریک نہیں ہوں گا. میرا یہ 3 کمروں والا جو گھر ہے اس میں جتنی بھی مہمانوں کی گنجائش بن سکے اس سے آدھے مدعو کر لو. تو انہوں نے کہا یہ تینوں کمرے اگر ملا بھی لیے جائیں تو بہرحال 200 کی گنجائش بنتی ہے, کچھ باہر کا بھی اطراف میں لے لیا جائے تو اس کے آدھے یعنی 100 50 دونوں طرف کے مہمان, قریب ترین رشتہ دار, اور اس میں کچھ صدر خاتمی بھی تھے اس زمانے میں, اور ہاشمی رفسنجانی حیات تھے, اور کھانا بھی بہت سادہ تھا. اور بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی, بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی ہے. اور ایک موقع پر گاڑی کی بڑی شدید ضرورت پیش آ گئی تھی, لیکن رہبر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی. اور صرف ایک قالین, وہاں پہ قالین تو ایسے ہی جیسے چٹائی کا ایک نہیں فولڈ کر کے کسی کو چٹائی تحفے میں دیں. ایران میں قالین لگژری اور وہ شمار نہیں ہوتے, بلکہ ایک ضرورت کی ایک چیز ہوتی ہے. ایک قالین, چھوٹا قالین جو ہے رہبر نے تحفے میں دیا, ایک حداد عادل نے دیا, اور تاکید کر دی گئی تھی کہ دفتری یا حکومتی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شادی میں استعمال نہیں ہوگی. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ رہبر کی وہ انگوٹھی ایک بظاہر ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بے قیمت انگوٹھی, یعنی دنیا کے اعتبار سے, یعنی اس کے اندر کوئی قیمتی نہیں تھی کوئی بہت زیادہ, لیکن کتنے قیمتی جنجالوں سے اس نے گھرانوں کو جو ہے نا وہ بچا لیا. اچھا اچھا ایک اس کے اندر پیغام اور بھی, اور ایک لحاظ سے آپ سب کیونکہ خواتین کی صنف سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کو ہی براہ راست پیغام. دیکھیے اس شادی میں جو سب سے زیادہ رول پورا فل پلے کیا ہے, آپ بھی سوچ رہی ہوں گی صرف مرد حضرات نے جو ہے وہ پلے کیا ہے سارا. یہ 2 آدمیوں نے ساری چیز کی, ڈیلنگ سب کی, اور اس کو ایک سادہ ترین شادی کے اندر تبدیل کر دیا. اس میں خواتین کا کوئی رول نہیں, حتیٰ کہ حداد عادل کی جو وائف زوجہ ہیں طیبہ مہروزادہ, ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور رہبر معظم کی زوجہ محترمہ منصورہ خجستہ باقر زادہ, یہ ان کی تصویر, ان کا بھی کوئی رول اس کے اندر نہیں تھا اس لحاظ سے. یعنی ویسے تو گھریلو طور پر جو ہوگا, لیکن اس کی ساری تفصیلات اس کو سادگی کے طور پر کرنے کی یہ مرد حضرات نے خود طے کی.
کیونکہ پیغام اس کے اندر بہرحال یہی ہے کہ خواتین جو ہیں خود آپ لوگوں نے شادیوں کے خرچے اس قدر بڑھا دیے. وہ جناب ڈرون بھی آپ کو چاہیے تصویروں کے لیے, اور اس کے علاوہ جناب وہ کسی بڑے اس جگہ سے بیوٹی پارلروں کے لاکھوں روپے کے اخراجات ہو گئے ہیں, کپڑوں کے اخراجات ہو گئے ہیں, کھانوں کے اور ہوٹلز کے اور لانس کے, اور دنیا جہان کے آپ خود واقف ہیں کہ ایک عام سے جو بالکل ایوریج اور متوسط گھرانے کے ان کی 25-30 لاکھ کی ساری اگر آپ دیکھا جائے تو شادیاں جو ہیں وہ اس سے یہ تو میں بہت 25-30 لاکھ کم سے کم اس کے اندر خرچ ہونے لگے ہیں. اور اس طرح سے جو لوگ ایک اعداد و شمار جو جمع کیے کسی اخبار کے اندر پڑھا تھا, ایوریج گھرانوں کی شادیوں میں کتنے اس کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں, کتنے جگہوں سے وہ سال تک وہ اتارے جاتے ہیں, لیکن کیا وہ ایک دن کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے, ایک دن کے تظاہر کے لیے, ایک دن کی شوبازی کے لیے اتنے زیادہ, یہی 25 لاکھ روپے سادگی کے ساتھ اگر 1-2-3 لاکھ کے اندر کر دی جائے, اور اس کے بعد ان نئے خاندان والوں جو بن رہا ہے ان کا شوہر و بیوی کا, انہی کو آپ گفٹ کر دیں گے, زندگی بھر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام آ جائیں گے یہ پیسے, وہ کچھ نہ کچھ اس سے اپنا روزگار میں اور کسی چیز میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو رہا ہے, خواتین کو اس میں آگے آنا پڑے گا, یا مرد حضرات کو یہ تمام چیزیں ٹیک اوور کر کے اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی. خواتین کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگر قائل ہو بھی جائیں تو جو آپ کو جن دیگر خواتین سے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ آپ کو دبا لیں گے. تو بہرحال یہ شادی بھی طے ہو گئی, اس کے بعد بہترین طریقے سے انجام پائی, اور مجتبیٰ خامنئی, اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوئیں, اور اس کے بعد یہ خوش و خرم زندگی سادگی کے ساتھ آج بھی یہ لوگ گزار رہے ہیں, اور ایک بہترین بابرکت زندگی ان کے سامنے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک انگوٹھی نے کتنے خاندانوں کو ایک کتنے بڑے اس سے جو ہے وہ گزارا ہے, ایک مشکل مرحلے سے اور مشکل صورتحال سے نکالا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.